بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حضرات گرامی قدر، آج کی اس اہم مجلس میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے والا ہوں وہ موضوع لفظ ذکر قرآن مجید کی روشنی میں۔ سب سے پہلے میں اپنے موضوع کی وضاحت کرنا مناسب سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں بہت ساری چیزوں کو لفظ ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ تو آئیے جانیے ہم کہ کیا وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے لفظ ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کو اللہ رب العالمین نے ذکر کہا ہے وہ قرآن مجید ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو علماء اکرام کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کسی نے قرآن مجید کہا، کسی نے قرآن و حدیث کہا، کسی نے دین اسلام کہا۔ سارے اقوال کا خلاصہ اگر ہم لے بھی لیں تو یہی معلوم ہوگا کہ قرآن اسلام ہے، اسلام قرآن ہے، قرآن و حدیث اسلام ہے۔ تو جب ہم لیتے ہیں تو اس معنی کو لیں کہ قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کو ذکر کو دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، کہ ہم نے اس مبارک ذکر کو نازل کیا۔ تو گویا ان دونوں آیتوں سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام پاک کو ذکر قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک کو ذکر سے تعبیر کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذکر ایسا ذکر ہے جس کا ذکر قیامت کی صبح تک قائم و دائم رہے گا۔ جب تک یہ آسمان و زمین رہیں گے، جب تک یہ رات و دن آتے جاتے رہیں گے، اس وقت تک اللہ رب العالمین کا اس ذکر کا ذکر ہوتا رہے گا۔ محترم حضرات، جب بات ذکر کی آئی ہے، جب بات قرآن مجید کی آئی ہے تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یا پھر اس ماہ مبارک میں، چونکہ ماہ مبارک قرآن کا ماہ ہے، ذکر والا ماہ ہے، بہت سارے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قرآن مجید بہت مشکل کتاب ہے، ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ یہ بات ان کی قابل غور نہیں ہے۔ ان کی بات سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات وضاحت کر دی کہ قرآن مجید بہت آسان ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ کن لوگوں کے لیے آسان ہے؟ کہا ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو اہل ذکر ہے، ذکر کرنے والے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے اس قرآن کو بطور ذکر آسان قرار دیا ہے۔ تو گویا جو بندے اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتے، یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کے ذکر کو بہت ہی بلند کیا ہے۔ کیسے بلند کیا ہے؟ جب بھی کوئی آدمی دائرہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو جہاں وہ شہادت اللہ رب العالمین کی گواہی دیتا ہے، وہیں پر اس کے لیے لازم ہے کہ وہ شہادت محمد رسول اللہ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بھی گواہی دے۔ اسی طرح جب ایک مؤذن جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، وہیں پر اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح
اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خطبہ جمعہ، صلاۃ جمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کے متعلق سارے احکام کو بھی ذکر سے تعبیر کیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے جمعہ کے خطبہ جمعہ کو، نماز کو، جمعہ کے متعلق ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر سے تعبیر کیا، کہا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ محترم حضرات، فسعوا کا عربی میں معنی ہوتا ہے دوڑ پڑنا، لیکن جب ہمیں بات دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم بجائے دوڑنے کے معنی میں ہم جلدی نکلنے کے معنی میں کریں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم السکینۃ والوقار، کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے اوپر سکینت اور وقار اور سنجیدگی ہونا چاہیے۔ تو ہم یہاں پر فسعوا الی ذکر اللہ کا معنی کہیں گے کہ تم اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف جلدی کرو، جلدی نکل جاؤ۔ محترم حضرات، ذکر کے معنوں میں سے اللہ رب العالمین نے فرض نمازوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں صلاۃ خوف کا مجملاً ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم حالت امن میں آ جاؤ، جب تم مامون ہو جاؤ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم ایسے ہی اللہ رب العالمین کا ذکر کرو جیسا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں سکھایا ہے۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ اللہ رب العالمین نے صلاۃ خمسہ کو، 5 نمازوں کو بھی ذکر سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو، لفظ ذکر کو قبر کے معنی میں یعنی نیوز کے معنی بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کہا، فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، کہ اللہ رب العالمین نے پچھلے اور حالت حاضرہ کے لوگوں کا ذکر قرار دیا، یعنی خبر انہوں کو بتائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے لفظ ذکر کا استعمال تورات اور انجیل کے لیے بھی قرار دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہاں اہل الذکر سے مراد اہل التورات والانجیل یعنی اہل الکتاب ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین نے تورات اور انجیل کو بھی اللہ رب العالمین نے ذکر سے تعبیر کیا۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و حدیث میں بہت ساری جگہوں پر ذکر کی اہمیت و فضیلت کے ساتھ مختلف چیزوں کے لیے بھی لفظ ذکر کا استعمال ہوا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے کریں تاکہ ہمیں دنیا و آخرت ہر دونوں جگہوں میں کامیابی و بھلائی حاصل ہو۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام کو تیرا کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔